الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نساء آج تذکرہ ہوئے گا۔ سورہ نساء کو قرآن پاک میں یا سورت کو نمبر ہے 4 اور سورتن میں ویسے یا کو نمبر ہے 92۔ مدنی سورت ہے اور یا میں آیت ہاں 176 اور رکوع یا میں 24 ہاں۔ سورہ کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو ذکر کرو ہے اور پیدائش کی 3 صورت ویسے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اے لوگو اپنا پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ جو ہے صورت میں یا میں پیدائش کو ذکر کرو ہے۔ پیدائش کی 3 صورت ہیں، جیسے جاندار چیز کو بے جان سے پیدا کرنا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی ایک بے جان چیز ہے۔ اور پھر ہے جاندار کو جاندار سے پیدا کرنا، جیسے حضرت حوا ہاں وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اور تیسرے جاندار کا جاندار سے پیدا ہونا، جیسے نسل انسانی پوری پیدا ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ جو جاندار سے بے جان ہے اور بے جان سے بے جان پیدا کرے ہے۔ تو دوسری آیت میں ہے یا میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانا کی ممانعت فرمائی ہے اور منع نہ کرو بلکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ تیسری آیت وہ آیت ہے جا کا پاکستان میں ہر مرد ہے جا آیت کو علم ہے اور پاکستانی معاشرے میں بہت مقبول عام ہے۔ یا آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردن کو اجازت دی ہے کہ جو عورت تم نے پسند ہوا ان سے نکاح کر لو، 2 رکھ سکو ہو، 2 عورت رکھ سکو ہو، 3 عورتن سے بھی نکاح بیک وقت کر سکو ہو اور چاہے تو ایک وقت میں 4 عورتن سے بھی نکاح کر سکو ہو۔ یہ آیت ہین تک مردن نے بہت پسند ہے اور ذکر صرف عرب پاکستانی مردن کو، کیونکہ عرب میں تو کثیر الازدواج ہاں۔ آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ اگر تم نے شک ہے کہ تم چاروں بیوین سے ایک جیسا سلوک نہ کر سکو گا تو پھر بس ایک ہی نکاح کرو، کیونکہ توقع یہ ہے کہ تم سبن سے ایک جیسا سلوک کر ہی نہ سکو ہو۔ 4 بیوی رکھنا سو نکاح تو رہے گو، یا میں تو گناہ نہ ہے، نکاح بھی ہو جائے گو، لیکن اگر بیوین کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کرو گا تو پھر گناہ ضرور لاگو ہوئے گو۔ اور ایسے قرآن میں کہیے کہ تم ایسے کر ہی نہ سکو کہ ایک جیسا سلوک سبن سو کر سکو، اونچ نیچ تو آئی جاوے ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیو ہے کہ عورتن کو حق مہر ہے جو خوش دلی کے ساتھ دے کرو، اگر بیوی خود چھوڑ دیں تو تم پہ گناہ نہ ہے۔ یہ آیت پہ بھی کافی غور کرنا کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا کئی علاقان میں صرف حق مہر لکھ دیو جاوے ہے، وہ ادا نہ کرو جاوے ہے، یا پھر بیوی سے زبردستی معاف کروا لیو جاوے ہے۔ یا سورت کا نام سورہ نساء یا ہمارے ہے کہ یا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سورت ہاں جیسے سورہ تحریم، سورہ نور، سورہ نساء، ان میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے عورتن کے اوپر بات چیت کری ہے۔ ویسے تو قرآن میں سب کے اوپر ٹاپک ہے، انسانن کے اوپر، ساری انسانی حیات کے اوپر قرآن ہے، لیکن یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورتن کو جو مسائل ہاں تو ان کو ڈسکس کرو ہے۔ یا ہمارے یہ صورت کو نام سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے۔ تو یا میں حق مہر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ عورت کو حق ہے، اور عورت اگر خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیں چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، تم کھا لو، لیکن زبردستی نہ ان سے چھڑواؤ۔ پھر یہ صورت میں یتیم کے مال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافی ڈیٹیلس ہوئی صورت میں یتیم کا مال کے اوپر بیان ہوئے ہے کہ اگر رشتہ دار فوت ہو جائے اور واقع نابالغ بچن کی کفالت تم انجام دیو تو وہ یتیم کا مال بے شک تم ہینڈل کرو، اور
و مال میں سو ان بچان لو ایک یتیم ہے زیادہ بچہ ہاں وہ بیوہ یتیمہ ان لو مناسب طریقہ سے کھلاتا پلاتا رہو اور ان یتیمن کو یہ بات کو احساس دلاتے رہو کہ تمہارو ہی مال ہے، میں صرف نگران ہوں۔ جب یتیم بچہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جاواں جو کہ اسلام نے ڈکلیئر کر دی ہے، بلوغت کی عمر ہند کے ان کو نکاح کر سکا ہاں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، لیکن پہلے انہوں نے آزما لو کہ ان میں اس سلیقو آیو ہے کہ نہ کہ وہ اپنا مال سنبھال سکاں، یعنی کھان اور کمان کو ہنر آ چکو ہے۔ اینا کے بچن کو قد لمبو ہو گو ہے لیکن انہوں نے بھی شعور نہ ہے لوگن میں اپنا مال بچا لینا کہ یا ہینڈل کرنا کہ اگر سینس نہ آئے سلیقو نہ آئے ہے تو بھی اور ٹھہر جاؤ، یعنی کھان کمان کو ہنر آ جاؤ۔ اللہ نے ہن لفظ استعمال کرو ہے کہ انہوں نے آزما لو اور تم یتیمن نے آزما لے کرو ہین تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جاواں، پھر ان میں ایک گونا تمیز دیکھو تو ان کا اموال ان کا مال نے ان کے حوالے کر دو۔ تو اور ایسو بھی نہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسو بھی نہ کرنا ہے کہ بچہ سمجھ کے کہ اب یہ چھوٹا بچہ ہیں جب تک بالغ ہوں ان کے حوالے کرنا سو پہلے ان کا مال جائیداد جلدی اڑا کھاؤں، تو جب وہ بڑا ہوں تو تم ان سے کہہ دو کہ تیرا پیسہ تو ختم ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مناسب انداز میں اپنے مارے حق کے مزدوری سمجھ کے حق کی خدمت سمجھ کے کہ میں نے بھی یا کہ اتنی دیر تک نگرانی کری ہے اور وہاں میں سے کچھ پیسہ لے لو مگر ایسے کہ یتیم کو نقصان نہ کرے، تو یا طریقہ سو جو کفیل ہے وہ وہاں میں سے پیسہ لے سکے ہے، لیکن اگر خود ہی صاحب حیثیت ہے تو اپنا آپ ہے یتیم کا مال کھانا سے روکے رکھے، اور جب یتیم کی جائیداد یا مال ہے ان کے حوالے کرن لگو تو کا یہ گواہ کر لے کرو۔ ساتھ ہی اللہ نے خبردار کر دیا ہاں کہ حساب لین کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی تم یتیم کا کفیل بن گا ہو تمہارے اوپر اللہ نگران ہے جو ساری کاروائی دیکھ رہو ہے۔ پھر یہاں میں بتائی ہے کہ ماں باپ یہ بہت قریب کا رشتہ دار قرابت دار جو مال چھوڑ جاواں ان میں سے مردن کو بھی حصہ ہے اور عورتن کو بھی حصہ ہے، چاہے وہ چھوڑی ہوئی جائیداد یا مال تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، یا میں مردن کے ساتھ ساتھ عورتن کو بھی حصہ ہے، جیسا کہ آج فی زمانہ معاشرے میں ہم دیکھا ہاں کہ لڑکین کو حصہ یا بیٹین کو حصہ نہ دیو جاوے ہے، تو یا میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تھوڑی ہے زیادہ ہے تو مردن کے ساتھ ساتھ عورتن کو بھی حصہ ہے۔ اور ترکہ کی تقسیم کے وقت غریب غربا یتیم جو ہن موجود ہوں کمزور مالی حیثیت میں کمزور ان کو بھی ان میں سے دے دیو جاوے۔ یہ والا جو حکم ہے وہی وقت کو حکم ہو کہ جب تم مال کی تقسیم کر رہا ہو ورثت کی تقسیم کر رہا ہو تو جو ہون جو تمہارے پہ وقت موجود ہوں محفل میں غریب غربا یا یتیم وغیرہ ان لوگ بھی وہاں میں سے دے دو۔ یہ وائی وقت کو حکم ہو جو بعد میں منسوخ ہو گیا کہ اب اگر نہ دیو وراثت میں سے کوئی غریب غربا لو یا ادرس کو جو اتبت کہاں انہوں نہ دیو تو کوئی گناہ نہ ہے، ہاں اگر دے دو اپنی طرف سے کوئی اپنا حصہ میں سے نکال کے دے دے تو پھر ثواب بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ خبردار کرا ہاں کہ جو یتیم کا مال کھائے گو وہ اپنا پیٹن میں جہنم کی آگ بھرے گو، اور نہ تو آپ کھاؤ اور نہ دوسران کو یتیمن کو مال کھلاؤ، ایسا کرن والا جلدی ہوئی آگ میں داخل ہوئیں گا۔ وراثت کا طریقہ یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے اور صاف بتا دیا ہاں کہ لڑکا کا 2 حصہ ہاں اور لڑکی کو 1 حصہ ہے، اور میت کی صرف بیٹی یا بیٹا ہی ایک بیٹی یا بیٹی ہی ہوا، ایک بیٹی یا زیادہ بیٹی ہوا تو ان کی تقسیم کیسے ہوئے گی، اور اگر میت کی کوئی اولاد ہی نہ ہوئے تو مال کی تقسیم کا ہوئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارا جو پہلو ہاں وہ یا میں سمجھا دیا ہاں۔ یا میں آیت نمبر ہے 11 وہاں میں واضح طور پہ بتا دیو ہے کہ میت کی وصیت ہے جو وہ نے اپنا مال کے متعلق وصیت کری ہے کہ ایسے بانٹ دیو، تو میت کی رائے پہ نہ رکھو جائے گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے میراث کا قاعدہ اور مقدار مقرر فرما دی ہے اور وہی حتمی سمجھی جائے گی، یا کہ جو ہے نا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انسان لو بتا دی کہ بے شک اللہ بہت حکمت والو ہے۔ وقتی طور پر تو لوگوں نے وہ تقسیم کے اوپر و تقسیم کی نوعیت پر رنج ہو سکے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر بات مصلحت سے اور حکمت سے بھری ہوئی ہوئے ہے۔ اور یہ صورت میں
اللہ تعالیٰ نے فردن مرد، عورت، بیوی، شوہر، ماں باپ، اولاد یا رشتہ داران کی جو میراث کے متعلق احکام ہیں وہ صادر کر دیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں بتا دی ہے کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا ضابطہ قانون ہے، جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے گو وہ جنتن میں داخل ہوئے گو جن کے نیچے نہر ہاں، اور جو حکم نہ مانے گو وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گو، یعنی جہنم میں، اور ایسے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں میں رہے گو، اور ایسے سزا ملے گی جہاں میں ذلت بھی ہوئے گی۔ ایک کانسیپٹ ہی ہے، کچھ بہتر کوئی عالم دین یا پہ وضاحت کرے گو کہ لوگ کہ وہاں، میں نے اکثر لوگوں کا منہ سے سنی ہے کہ ہم اپنا حصہ کی سزا بھگت کے اور پھر جنت میں چلا جائیں گا، تو مسلمان تو سارا کا سارا جنت میں جائیں گا، شفاعت ہے ہمارے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہ آیت کیسی ہے جہاں میں لکھو پڑھو ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائیں گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں میں رہیں گا، اور ایسی سزا ملے گی جہاں میں ذلت بھی ہے۔ تو یہاں میں تو کچھ انداز نہ ہو رہا کہ بھی سزا کاٹ کے تم پھر جنت میں چلا جاؤ گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یا صورت میں بے حیائی کا کام کرنا کے لیے سزا سنا دی گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم شفیق اور مہربان ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کے بعد نو بھی بتا دی اگر فرقین توبہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرن والو ہے اور رحمت والو ہے۔ لا ریب اشہدو۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات اللہ نے بہت پورا سر انداز میں اور دل چھو دین والا انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ لے لیو ہے، جو لوگ جو حماقت سے گناہ کر بیٹھا، جو لوگ اصل میں گناہ تو ہوئے ہی، توبہ جا کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ تو ان کی ہی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے۔ البتہ تو گناہ کرنے والوں ہی احمق رہوے ہے، جو گناہ کرے ہے وہ احمق ہی آدمی رہوے کہ صاف صاف اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ تمہارا راستہ ہے اور یہ تمہاری حد ہے، پھر بھی گناہ کرے۔ لیکن یہاں میں بات یہ ہے کہ یہاں میں تحقیق ہوئے گی کہ گناہ واقعی نادانستگی میں ہوئے ہے، کیونکہ جان بوجھ کے گناہ کرنا تو برو رہوے ہی ہے، لیکن جو اگر کیسو لاپرواہی میں ہو جاوے، جانتے ہوئے نادانستگی میں ہو جاوے ہے، تو باقی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیو ہے کہ یہ توبہ قبول کرے گو۔ پھر فرمائی ہے کہ جو زندگی میں توبہ کر لے وے تو ٹھیک ہے، لیکن ای نہ کہ ایک تو ہمیشہ گناہ کرتا رہواں اور جب موت کو وقت آرو رہوے ہے تو پھر کہواں کہ ہم اللہ معافی کرتے ہو، تو موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کرے گو، جو موت دیکھ توبہ کی طرف راغب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت میں حرام کر دیو ہے کہ عورتن کا مال کا تم زبردستی مالک بن جاؤ۔ بہت ساری عورت رہواں جن کے اپنے مال جائیداد رہوے یا ان کا والدین جو ورثو یا ترکو دے دیں وہ جائیداد دے دیں، تو جو عورت کو گفٹ ملے گو وہ عورت کو ہی ہوئے گو، نہ کہ واقعہ شوہر کی شوہر واقع پر حقدار ہو جائے گا۔ شوہر صرف واقع حقدار ہے جو شوہر نے بیوی کو دیو ہے، لیکن بیوی کا رشتہ دار کوئی اور والو تحفہ دے رہا یا وہ ماں باپ یا وہ قریبی عزیز دے رہا تو وہ عورتن کو اپنا مال ہے۔ آگے چل کے بھی یہاں میں بتائی جائے گی کہ یا صورت میں آگے بھی ذکر ہے کہ جو ابھی شوہر دے دیں جو مال، شوہرن کو واپس بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا، بھی آگے ذکر آئے گا کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتن سے آگے فرمائی ہے کہ اگر تم نے اپنے منکوحہ یعنی جو ساتھی تمہارے ساتھ لکھ دی گئی ہے عورت، اگر تم نے پسند نہ بھی ہے تو بھی گزارو کر لو۔ اگر یہ عورت کوئی صریحاً ناشائستہ حرکت کرا، ان عورتن کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارو کر لے کرو، اگر وہ تم نے ناپسند ہوا تو ممکن ہے کہ ایک شے جو تم نے ناپسند ہے
اور اللہ تعالیٰ نے وہاں میں تمہارے لیے کوئی بڑی منفت یعنی فائدہ و نفع رکھتے ہو ہے یہ رہی اگر تم بجائے ایک بی بی کے دوسری بی بی کرنا چاہو اور تم والو ایک انبار کو انبار مال دے چکا ہو تو تم وہاں میں سے کچھ بھی مت لو. کہا تم یا رکھ لے ہو بہتان رکھے اور صریح گناہ کے مرتکب ہو اور تم ایسے کیسے کر سکے ہو حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ تم نے گاڑا اقرار لے چکے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جب تم کئی لوگ کئی خاتون کئی اپنی بیوی لوگ گفٹ دے دو ہو تو پھر وہ بعد میں وصول لے لو. اگر علیحدگی کو فیصلہ کرنا ہے تو عورت ہے مطلب ویسے ہی جان دو نونا کہ میری واہ والا گفٹ ہے واپس کر، میرا واہ والا زیور واپس کر، میری فلاں چیزیں واپس کر. یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیو ہے. اور ان عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیو نکاح کرنا، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیو جن سے تمہارا باپ دادا نے نکاح کرو. اور فرمائی ہے کہ کراہت کی بات ہے. اور جو ہو چکو ہے اب تک وہ تو چلو ہو چکو، اب آئندہ سے نہ کرو کہ جن سے تمہارا باپ دادا نے نکاح کرو وہ باپ دادا فوت ہوگا ہاں یا ان کی چھوڑی ہوئی متعلقہ عورتیں ان سے نکاح نہ کرو جاوے. یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو سگی بہنن سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا ممنون قرار دے دیو ہے. اور کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا معاملہ میں بتا دی ہے کہ جو تمہاری دودھ شریک بہن ہاں ان کے ساتھ بھانجی اور تمہاری انا جو تمہاری رضائی بہن ہاں اور تمہاری بیوین کی ماں تمہاری بیوین کی بیٹی جو تمہاری پرورش میں رہواں ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیو ہے کن کن سے نکاح نہ ہو سکے ہے ڈیٹیل کے ساتھ. کافی صورت کا چوتھا سپارہ کا آخر میں ان آیتن میں اللہ تعالیٰ نے کافی سورہ آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے کافی ڈیٹیل میں بتا دی ہے کہ تم ان سے نکاح نہ کرو ہو. لونڈی کے متعلق احکام بتایا ہاں، ان سے نکاح کیسے کر سکو ان کا نکاح کا احکام اللہ نے بتایا ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کمزور پیدا کرو گئے ہے یا کوئی مطلب نہ ہے کہ فزیکلی کمزور پیدا گئے ہے، یعنی کہ وہ اپنا نفس کو غلام ہے، وہ بہت زیادہ اپنے جذبات کا غلبہ میں آ جاوے ہے. تو آدمی گناہ کرے اور وہ گناہ ہے وہ سمجھے کہ اتفاق سے ہو گو ہے یہ برو ہے. لیکن ایک آدمی جو گناہ کرے اتفاق سے ہو جاوے یہ برو ہے. لیکن بڑی بھاری کجی اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ بے باکانہ حرام کام کرے اور دوسری کہ وہ حرام ہے حلال سمجھے. یعنی کہ ایک تو غلط کام یا گناہ کو کام کوئی بھی گناہ کو کام کرے اور وہ نو سمجھے کہ یہ تو حلال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھاری کجی بتائی ہے قرآن پاک میں. یہ اب 5واں سپارہ شروع ہو چکا ہے. سورہ نساء ہی چل رہی ہے لیکن 5واں سپارہ میں آ گئی ابھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہی کہ ایک دوسرا کا مال ہے مت کھاؤ. منع کرا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرا کو مال کھاوے اور تجارت وغیرہ کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن کئی دھوکے بازی سے مال نہ کھایا جائے دوسرا مسلمان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں میں مسلمان کی قتل کرنا کی ممانعت کری ہے. اور کوئی بھی قتل، لیکن اگر کوئی اتفاق سے قتل ہو جائے تو ظلم نہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ظلم اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیو ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر تم بڑا بڑا گناہوں سے بچا رہے ہوگا تو میں تمہاری چھوٹی برائی نے دور کر دوں گا اور واقع بدلے میں معزز جگہ میں داخل کرنا کو وعدہ کرو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں میں آیت نمبر 32 میں منع فرمایا ہو کہ تم ایسی بات کی تمنا مت کرو جہاں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے. شاید یہ عورتن کے لیے ہی ہے کیونکہ اگر تم مردن کو ذکر آ رہو تم ایسا امر کی تمنا مت کرا کرو جہاں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعضن پہ فوقیت دی ہے. مردن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے.
اور عورتن کے مارے ان کا اعمال کو حصہ ثابت ہے. یعنی اکثر بچی عورت خواتین کے وہاں آدمی لو تو 2 حصہ، ہمن لو 1 حصہ کیوں ملو ہے شریعت میں وراثت میں. اور جیسے کہ ایک آدمی کی گواہی تو چل جاوے، لیکن عورتن کی 2 گواہی، 2 عورت ہوں گی تب گواہی چلے گی، ایسے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میں منع فرمایا کہ تم یہ مقابلے بازی مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردن کے لیے ان کا اعمال کو حصہ ثابت کر دی ہے اور عورتن کے لیے ان کو. اور فرمائی ہے یا میں فرمائی اللہ تعالیٰ سے کا فضل کی درخواست کرا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد عورتن کا حاکم بنایا ہاں یا مارے کہ وہ مال خرچ کرا ہاں عورتن کے اوپر، جو عورتن کی کھانوں پینوں رہائش گھر بار ان کا علاج معالجہ، وہ جو مال ان کے اوپر خرچ کرا ہاں واہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردن کو فضیلت دی ہے کہ وہ عورتن کا حاکم ہاں. اور مردن لو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ای والو پورشن عورتن کو ہو تو یہ آگے سو اگلو پورشن اللہ تعالیٰ نے مردن کو بتایا کہ اگر تم نے عورتن کی کوئی بات بری لگے ہے اور تم انہیں سزا دینا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے سزا کا طریقہ بتایا ہے کہ زبانی انہوں نے سمجھاؤ اور انہوں نے ایسے نہ مارو کہ ان پہ مطلب نشان پڑ جائے، ان ہلکی مارو اگر مارو بھی تو. اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پھر بہانہ مت ڈھونڈو ان پہ ہاتھ اٹھانا کو یا مارنا کو. اللہ تعالیٰ نے یا والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر خانگی جو زندگی ہے وہ ٹاپک بنایا ہے، یا میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے کہ اگر عورت اور میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاوے، تنازع ہو جاوے تو دونوں، ایک آدمی کی طرف سے ایک آدمی اور ایک عورت کا خاندان کی طرف سے ایک آدمی آواں بیٹھا اور وہ چیز کو سلوشن کرا، وہ چیز کو مسئلہ کو حل ڈھونڈا. لیکن جو پنچ ہوئے ذمہ واتی میں ایسا آدمی سے پنچ کیا جو بچولو ہوئے وہ ایک لیاقت والو شخص ہوئے، یعنی کہ صاحب عقل ہوئے، نو نہ کت پت کے مارن والو. اور اگر اللہ تعالیٰ منظور ہوگا تو ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گا. ایسی باتیں نے ایسا حکم نے دے کے ساتھ اللہ پھر فرما بھی دے ہوئے ہے کہ بے شک اللہ بڑا علم والو ہے اور بڑا خبر والو ہے. یعنی ہم کہہ دیں ای کہا بات ہوئی، ناؤز باللہ کہ مسلمان ہے تو حق ہی نہ ہے کہ قرآن کی کئی بات میں کوئی نکالے کہ سوال اٹھاوے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی پھر فرما دے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والو اور خبر والو ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی شریک مت بناؤ، یا صورت میں بتائی ہے والدین کے ساتھ اور رشتہ دارن کے ساتھ اور یتیمن کے ساتھ اور غریب قربان کے ساتھ اور پڑوسین کے ساتھ. ایک رہا ڈور کے پہ دروازہ کے نیکسٹ ڈور نیبر، ایک دور کا پڑوسی، ان سبن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کو حکم دیو ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم مجلس کے ساتھ جن کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ بھی، راہگیر کے ساتھ بھی، یعنی جن کے ساتھ تم کچھ دیر کی سفر کرو ہو، طویل سفر کی رفاقت یا دوسرا کوئی کام کا سلسلہ میں ان کے ساتھ تمہارا لین دین رہے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخی باز اللہ ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں، اور جو بخل کراں، کنجوسی کراں اور دوسرا لوگوں لو بھی بخل کی تعلیم دے وہاں، اور وہ چیزیں چھپا کے رکھاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل سے دی ہے. ہین جو ہے نا، اب یا میں 2 معنی ہیں، یا کہ ایک تو پیسہ کا حساب سے بخل ہے اور دوسرے یا میں علم کا حساب سے بخل ہے. یہودین کے لیے بھی والی آیت لگے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توریت دے رکھی ہے، قرآن سے پہلے توریت مکمل صورت میں ان کے ہاتھ میں ہے. یہودی مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہیں، آپ کے شہر میں رہ رہا، آپ کے انڈر کمانڈ. ابھی قرآن پورا اترنا ہے. قرآن تو وقت کے ساتھ ہر روز کوئی صورت آ رہا ہے، کوئی آیت آ رہی ہے، تو کچھ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کا واضح حکام نہ رہ کر رہا، یا اور کوئی دوسرا لوگ توریت سے جب کوئی مسئلہ پوچھا کر رہا، تو اب تو ہمارے تو قرآن شریف گھر گھر میں ہاں، انجیل زبور لوگن کے عیسائین کے گھر میں ہاں. پہلا زمانہ میں وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی اور صرف مخصوص لوگن پہ رہ کر ہی توریت کی کاپی جو رہ کر وہ پرنٹ تو ہاں نا، تو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ہاں سینہ بسینہ بات چلک رہی ہے. ان پہ جو مربی ہاں، ان کا جو مجلس وہ مذہبی آدمی ہاں
रहनुमा उनके पे तौरात रह करी। तो वो अपना मसाइल ने पूछना के लिए वह आदमी के घर जा करी, वह मुरब्बी के घर जा करी कि तौरात में या वाला मसला के बारे में कहाँ लिखो गयो है। तो वो जो यहूदी रहनुमा रह करी, मजहबी रहनुमा रह करी, वो अपनी पसंद के मुताबिक, अपना मिजाज के मुताबिक ये चीज़ हमने पसंद है, बतानी है ना बतानी है, यालू बतानी है ना बतानी है, तो उन चीज़ों ने छुपा कर रहा अपना हिसाब से तौरात का जो अहकाम में खुदाबंदी है जब तक तो बिल्कुल असली हालत में ही तौरात तो उन्होंने छुपा ले कर यह बात में अल्लाह ताला ने की है जो दूसरा लोग भी बुखल की तालीम दे वहाँ और वह चीज़ें पोशीदा रखा हाँ जो अल्लाह ताला ने अपना फजल से उनको दी। और दिखावा को खर्च करना को अल्लाह ताला ने फरमाया कि सही ना है, जो लोग दिखा के अपना माल खर्च करा। और फिर अल्लाह ताला की शान बताइए कि अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना करेगो। यहाँ में लिखो पढ़ो है कि अल्लाह ताला बिलाशुबा अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना करेगो। इस सुनना के लिए एक लफ्ज़ है ज़र्रा, लेकिन अगर हर इंसान कोई साहिब शऊर इंसान एक ज़र्रा उठा के देखे, ज़र्रो कितनो मामूली रहे, कितनो हकीर रहे है, तो अल्लाह ताला ने अपने पर फ़र्ज़ कर लियो है कि एक ज़र्रो इतनी मामूली मिक़दार में भी काई पे नाजायज़ जुल्म ना हो से। अल्लाह ताला काई पे एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना करेगो और अगर नेकी करी होगी तो वाह कई गुनाह कर देगो और अपने पैसों और अजर अजीम भी देगो। हर उम्मत पे एक गवाह हाजिर करो जाएगो, हर उम्मत पे एक गवाह हाजिर करेगो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है भी इन लोगों पे गवाही देने के लिए हाजिर करेगो अल्लाह ताला। यानी कि जो जितनी उम्मतें ईसाइन पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बुलाया जाएगा, यहूदन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह की कौम पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुलाया जाएगा और उनसे फिर पूछी जाएगी उनकी उम्मत को हाल अहवाल या जो वो करता रहे या जो अल्लाह ताला का सवाल होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दी कि मुसलमानन पे इन लोगन पे आपकी गवाही के लिए हाजिर करा जाएगा। अब इन लोगन पे सिर्फ या तो मुसलमान हैं या वह वक़्त का जो भी लोग हैं, जो यहूदी वगैरह आपके साथ सलूक कर रहा हैं, जो काफिर या मुनाफिक आपके साथ सलूक कर रहा हैं, अल्लाह ताला ने कहा इन लोगों पे गवाही देने के लिए आपको हाजिर करे जाएंगे। और इस रोज़ जिन लोगों ने कुफ़र करो और रसूल को कहना ना मानो होगा, वो यह बात की आरज़ू करेंगा या बात की ख्वाहिश करेंगा कि काश हम ज़मीन का पैबंद हो जाए, हम ज़मीन में धंस जामा, और वो अपनी काई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगा। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कही ऐ ईमान वालों, तुम नमाज के पे ऐसी हालत में मत जाओ जब तुम नशा में हो, जब तुमने समझ आ जाए या नशा उतर जावे। नशा उतरना की ये अलामत है कि तुमने अपने कही बात समझ आने लग जावे, तो फिर तुम नमाज पढ़ो यानी वज़ू करके। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अभी मुसलमानों पे शराब हराम ना हुई है, तो वो शराब भी पी कर रहा, तो ऐसी ही हालत में आके वो नमाज में खड़ा हो जा कर रहा, तो अल्लाह ताला ने अभी मना कर दिया कि जब तुम नशा की हालत में हो तो नमाज के पे मत जाओ। और फिर या के साथ ही तैमम को ज़िक्र आ जावे, तैमम का काम आ जावा। हाँ, ये ख़ास वाक़या हो जब तैमम को हुक्म नाज़िल और मुसलमानों ने अपने लिए बहुत बड़ी खुशखबरी समझी, क्योंकि अरब में तो पानी मिलना काफ़ी दुश्वार काम हो, सफ़र में रास्ता में पानी ख़त्म हो जा करी हो तो वज़ू के बड़े तंगी हो रही, तो अल्लाह ताला ने जब ये तैमम का या सूरत में हुक्म नाज़िल कर दिया तो हर कोई मुसलमान बड़ा खुश हुआ और अपने लिए एक किस्म की खुशखबरी समझे, गिफ्ट समझो अल्लाह ताला की तरफ से। तैमम को तरीक़ा भी अल्लाह ताला ने बताया है कि जब तुमने पानी ना मिले तो तुम पाक ज़मीन से तैमम कर ले करो, यानी ज़मीन पे 2 बार हाथ मार के अपना चेहरा पे और अपना हाथन पे फेर ले करो। बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वालों और बख्शने वालों है। उसके कि तुम भी बेराह हो जाओ, गुमराह हो जाओ, यानी कि दुश्मन चाहवा तुम्हारे मुनाफिक और यहूदी वगैरह तुम्हारे मुखालिफ मुशरिक तुम चाहवा कि तुम भी गुमराह हो जाओ जैसे वो हो। अल्लाह ताला तुम्हारा दुश्मन ने खूब जाने है और अल्लाह ताला ही रफ़ीक काफ़ी है। और फिर अल्लाह ताला ने यहूदीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुसलमान बात कर रहा तो राय ना कह करिया कि
ہماری بات سنو. تو وہ جو یہودی ہے وہ یہ چیز ہے ہنسی مذاق میں اڑا کے اپنا ایسے لفظ یہی بات ہے ایسے اپنا تلفظ میں کہہ کرے جب میں خراب معنی برو معنی بنا کرو عبرانی زبان میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان لویا میں حکم دیو کہ تم رائنا مت کہہ کرو. رائنا میرے خیال میں بکری چران والا سو کہواں ہاں وہ بھی کہواں. تو یا ہمارے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیو کہ رائنا یہ تم تو مسلمان رائنا عزت کے ساتھ کہو ہو یا کہ مطلب لے ہو، لیکن جو یہودی ہے وہ یا طنز کر کے مذاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہہ کرے رائنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دے کرو انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، رحمت کی نظر کیجئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے کو سوائے شرک کے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کرو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اور واقع خاندان والوں کو سلطنت بھی دی اور کتاب کو نبوت بھی دی اور سلطنت بھی دی. اب سب سے بڑا جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے مانا جا وہاں کہ ان کی نسل میں کئی نبی ہویا، باقی زیادہ نبی ان کی نسل میں ہویا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سلطنت کو ہی ذکر کرو ہے تو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام والبادشاہ دی ملکی اور نبی بھی ہو. حضرت داؤد کا بیٹا حضرت سلمان وہ نبی بھی ہے اور سلطنت کا مالک بھی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہاں وہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی اور علم بھی دیو. ابراہیم کے خاندان کو کتاب بھی دی، علم بھی دیو اور ان کو ہم نے بھاری سلطنت بھی دی. پھر ان کا جو پیروکار ہیں ان میں سے بعض تو ایسا ہے جو ایمان لایا اور بعض ایسا ہے کہ جنہوں نے ان نبیوں پہ ایمان نہ لایا اور ان سے انکار ہی کرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری آیتیں انکار کرتا رہے ہمارے آیتیں سو جلد ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سخت عذاب میں ڈالے گو. ایسی آگ جیسے ایک دفعہ کھال جل جائے گی تو فوراً پھر ایک اور نئی کھال آ جائے گی ان کے اوپر اور پھر وہ جلنا کو مزہ چکھیں گا. تو یہ عذاب ایسے ہی بھوکتا رہیں گا. یہ حضرت ابراہیم کی بات یا ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی ہی اولادن میں سے ایک اولاد ہیں. سب سے آخری نبی ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جنت میں نیک بیوی ملیں گی، نہر ملیں گی. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل حکومت کو حکم دیا ہاں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو کہ جو حقدار ہیں ان کا حق پہنچا دیا کرو. ان کی بات مطلب نہ میرے یا آیت کا حساب سے میری نظر میں تو یہ ہے کہ ان کی بات نہ دیکھو کہ وہ ہی آ کے لیواں، ان کے حق ان تک پہنچا دیا کرو. اور عدل والان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور یہ کہ جب لوگوں کو تصفیہ کرا کرو تو عدل سے تصفیہ کرا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جب بات کی تم نصیحت کرے بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنے اور دیکھے. اور یا میں ہے آیت نمبر 60 ہے جو یا میں ایک قصہ بیان ہوئے ہے ایک منافق کو یا میں ذکر آئے ہے واقع اوپر اشارہ یہ والی آیت نازل ہوئی ہے. کہا تینے وہ لوگ نہ دیکھا جو دعویٰ کر رہا کہ وہ یا کتاب ایمان رکھاں جو آپ کی طرف نازل کری گئی اور وہ کتاب پہ بھی جو آپ سے پہلے نازل کری گئی اپنا مقدمہ شیطان کے پہ لے جانا چاہاں وہاں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوئے ہو کہ واہ نہ مانا اور شیطان انہوں بہکا کے بہت دور لے جانا چاہے ہے. ایک قصہ یہ ہو کہ ایک منافق ہو وہ کو نام بشر وہ کو کئی بات ایک یہودی سے وہ کو جھگڑو ہوگو بشر کو. تو وہ جو یہودی ہو حالانکہ منافق ہو وہ بظاہر تو مسلمان ہو نا وائے کہنی چاہیے ہی، پر یہودی نے کہی چل یہ بات ہے نا تو میری بات نہ مان رہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ چل رہا ان سے فیصلہ کروا لے رہا. اب منافق کا دل میں تو کھٹکو ہو
वाने की नहीं काब बिन अशरफ के पे चल वो फैसलो करेगो। काब बिन अशरफ यहूदीन को सरदार हो, यानी वह यहूदी से कह तेरे सरदार के पे चला, और यहूदी ने करे ना तेरे सरदार के पे चला, क्योंकि यहूदी यकीन हो कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दिन से देख रहा कि सच्चो है, हक की बात करे है, इंसाफ की बात करे है, और वह पूरे यकीन हो कि वो हक को फैसलो होने से हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि बेशक मैं यहूदी हूँ लेकिन वो फैसलो मेरे हक में देगा, मैं सही हूँ। तो अब मुनाफिक चूँकि वह का दिल में खोट हो, पाने समझो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे तो मेरी दाल ना गल से, हालांकि बज़ाहिर मैं मुसलमान हूँ। तो काब बिन अशरफ के पे चला, लेकिन फिर दोनों के दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह मुकदमा को फैसलो ही करो कि मुनाफिक से कही कि यहूदी सही है और तू गलत है। अब मुनाफिक यहाँ पे राज़ी ना हुई, वही बात अच्छी ना लगी कि मेरे ख़िलाफ़ फैसलो हुई। वह ने यहूदी से कही कि ऐसे करे चला उमर के पे चल रहा, देख वो कहा फैसलो करे हमारे। अब यहूदी तो चूँकि सच्चो हो, वह ने बगैर खटके कही कि चल उमर के पे चल रहा। हालांकि जो हज़रत उमर है वो काफिरन पे बहुत सख्त था काफिरन के मारे, लेकिन यहूदी नू पतो हो कि बेशक वो सख्त है पर ईमान वालों है, वो हक परस्ती है करे है। उमर जो करे वो भी सही फैसलो करे कि जब मैं ठीक हूँ तो वाने यहूदी फिर कहने लगे चल उमर के पे चला। जब यहूदी और मुनाफिक बशर हज़रत उमर के पे पहुँचा हाँ, तो यहूदी ने बता दी कि सारी बात ऐसे है और अभी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश आए हैं और उन्होंने ऐसे करके मेरा हक में फैसला दे दिया है। तो हज़रत उमर ने मुनाफिक से पूछी कि यही बात है। वह मुनाफिक ने कहा हाँ जी ऐसी हुई हो। हज़रत उमर ने क्या अच्छा ठहरो मैं अभी आ रहा हूँ। हूँ से हज़रत उमर उठो और अपने घर आयो, घर से तलवार लेके आए और मुनाफिक की जो गर्दन उड़ा दी और कही कि जो शख्स जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला पर राज़ी ना है तो वह ज़िंदा ना छोड़ो मैं। तो यह आयत में ई वालों किस्सो बयान कर गयो है। और मुनाफिकन के हुक्म के ऐसी हालत में रहवा के आप नू चाह वहाँ मुनाफिक लोग के जो आप हुक्म दे उनसे पहले तही करते रहे वहाँ, फिर कसमा ने खान लग जा वहाँ। तो अल्लाह ताला दिलन का हाल ने जाने है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप भी इन्हें नज़रअंदाज कर दे करो, लेकिन इन्होंने नसीहत करता रह करो। और जितना भी पैगम्बर अल्लाह ताला ने भेजा वो यही पैगाम में लेके आया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी इताअत करी जावे। फिर अल्लाह ताला ने आगे कसम खाई है आपका रब की कसम कि ये लोग ईमानदार ना होंगे जब तक कि अपना झगड़ा को फैसला आप सुना करवा लें, वहाँ चाहे वो अपना दिल में तंगी ही महसूस करा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाई है कि जाने नबी की इताअत करी वाने अल्लाह की इताअत करी, और हमने ए नबी तू दरोगा बना के ना भेजो है कि तेरा काम सिर्फ नो है कि इन्हें लोग सही और गलत बता दे, आगे मैं इनसे आपने बढ़ लूँगा। फिर आप लुनू बताई गई है कि आप सब लोगों के लिए नबी बना के भेजा गया हो। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये लोग कुरान पे गौर की ना करा हाँ, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ सुना हो तो कई इंसान की तरफ से या कई और की तरफ से हो तो या मैं कई जगह तम फ़र्क देखता। तो ये लोग कुरान पे अल्लाह ताला ने ताज्जुब वाले जुमलों ही इस्तेमाल करो है। गो अल्लाह ताला हर चीज़ को पता हो, लेकिन इजहार या को अल्लाह ताला ने ताज्जुब वाले अंदाज में करो है कि ये लोग कुरान पे गौर की ना करा हाँ। फिर आगे फरमायो है कि सलाम को जवाब है कि अच्छो जवाब दियो जावे। कोई तमन सो अच्छो सलाम कर रहे हो तो तंबी वालू आगे सो अच्छो सलाम दो, वासु बढ़ के अच्छो सलाम जवाब दो, लेकिन अगर ना भी हो सके तो फिर वैसे ही दो जैसे उन्होंने कही है। यानी ना कि कोई अच्छी बात करिए, सलाम से मुराद मतलब बहुत सारी अच्छी बात है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छी बात जुमला कह रहे हो तो तुम भी आगे से अच्छे जुमले कहो। आगे अल्लाह ताला फरमाई है कि हर चीज़ को हिसाब अल्लाह ही के पे है, अल्लाह हर चीज़ को हिसाब लेगो, हर चीज़ को। फिर ताकीद करी है कि अल्लाह ताला सब ने ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगो। वह वक़्त का जो लोग हा यहूद इतना जो मुशरिक हा उन्होंने शक हो कि क़यामत ना होगी। उन्होंने बहुत सारा एतराज़ात में से बड़ा एतराज़ ये हो कि क़यामत ना हंसे,
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کر کے کہی ہے بے شک کوئی شک ہی نہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر تم نے کافر بنانا چاہو وہاں، اور تم لوگ حکم ہے کہ امن میں رہو چاہے خوف میں، انہوں نے دوست مت بناؤ، جہاں پکڑو انہوں نے قتل کر دو۔ پھر آگے صلح کی بھی ترغیب دی ہے کہ اگر مطلب وہ تم نے چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو صلح کے ساتھ بھی رہو۔ آگے خون بہا کا ہے کامیہ میں نازل فرمایا ہاں کہ خون بہا کیسے کیسے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جان بوجھ کے کوئی مسلمان اگر قتل کرو جائے گا، کوئی مسلمان مارے گا تو واقعی سزا ہے جہنم، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور ایسا قاتل پہ جو مسلمان قتل کرے گا اللہ پہ غضبناک ہوئے گا اور اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایمان والوں سے کہیے جب تم سفر پہ نکل کرو تو تحقیق کر لے کرو۔ اکثر ایسے ہو کریا کہ جو ہر سوائے مدینہ کے ہر طرف تو مشرک ہا اور دشمن ہا، تو اکثر لوگ کس مسلمانوں کے انداز میں سلام کر لے کریا ہا، مسلمانوں صبح اگر مسلمان کا جتھا دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے کی کہ ان کا ایسا اظہار سوزر تم شک میں نہ پڑ جاؤ کہ یہ تو اچھا ہے اور تم تکلیف نہ دے سب مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کر لے کرو۔ جہاد کی فضیلت یا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بہت بلند ہے درجہ، جو جہاد کرے گا وہ کا درجہ بلند ہوئے گا۔ ہجرت کا احکامات یہاں میں نازل فرمایا ہاں، اور پھر یہاں میں نماز کا احکام ہاں کہ اگر تم اپنا گھر سے 3 منزل کی دوری پہ ہو تو نمازیں کم کر دو تو تمہارے پہ کوئی گناہ نہ ہے۔ جیسے عشاء کا 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھا جائے گا، اور جو ظہر کا 4 فرض ہیں ان کی بجائے 2 فرض پڑھا جائے گا، یعنی اپنی نماز سے کم کر دو۔ پھر ہی عیہ والی نماز مراد ایسے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوان پہ جا کر رہا تو اب آپ ڈیٹیل میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو پھر جو دوسرے لوگ مشرک لوگ یا دشمن لوگ حاوی ہو سکے ہا، تو جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاوے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں وہاں، دوسرا لوگ جو ایک گروپ ہتھیار لے کے تمہارے پہ کھڑے رہے وہاں، اور جب یہ جو پہلو گروپ آپ کے پیچھے نماز پڑھو جب یہ سجدہ کر چکا تو جو ہتھیار لے کے کھڑا ہاں پھر وہ باقی نمازیں پڑھا، اور جو نماز والا وہ ہتھیار لے کے کھڑا ہو جاواں، جنہوں نے بھی نماز نہ پڑھی وہ آ جاواں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں وہاں، اور یہ لوگ بھی اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار لے لیں وہاں۔ کافر لوگ نو چاہاں وہاں کہ اگر تم اپنا ہتھیارن سے اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار حملہ کر بیٹھا، اور اگر تم نے بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم کو یہاں میں کچھ گناہ نہ ہے کہ ہتھیار اتار کے رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ اور یا سو نماز خوف کے ہی اللہ تعالیٰ نے جب نماز خوف ختم ہو چکے ہو تو پھر اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز وقت قاعدہ کے مطابق پڑھو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری نماز ادا کرنا کو حکم ہے ویسے کرو۔ واقع بعد اللہ تعالیٰ نے یا میں خائنن کو یعنی جو خیانت کرا ہوں ان کو ذکر کرو ہے۔ یا کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے کہ بنو ابرک ایک خاندان ہو، وہاں میں ایک آدمی ہو بشیر، وہ بھی منافق ہو، وہاں نے حضرت رافع ہے وہاں کچھ آٹو اور کچھ ہتھیار ہا وہ چرا لیا بشیر نامی آدمی نے۔ صبح کو جو حضرت رافع وہاں نے ات کو پڑوس میں تلاش کرو نہ پتہ چلو، کچھ نے کہی کہ بشیر پہ شک ہے، تو اب پورے جو کنبہ ہو بنو ابرک وانے تو کہی وہ تو بشیر کے ساتھ ہو، وانے تو نہ لین دیو بشیر کو، نہ وانے کہ نہیں حضرت لبید ہے جو وانے ہی چوری کری ہے، واقعے اوپر الزام لگا دی لبید جو بزرگ آدمی ہو۔ حضرت جو رافع ہے وانے اپنا چاچا ساتھ لیو، حضرت قتادہ وا کو چاچا لگے کو بھتیجو لگے وانے اولیو ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ ٹھیک ہے تحقیق کروں، تو اوپر سے جو بنو ابرک کا آدمی ہا وہ بھی چلا گا،
انہوں نے کہی کہ انہوں نے ولبید پہ الزام لگائی رکھو، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہی، قتادہ سو اور رافع سو نے کہی کہ بھئی تم نے ایک دیندار گھرانہ پہ چوری کی تہمت لگائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی کہی ہے۔ تو وہ جو قتادہ اٹھ کے آگو، تو جو چاچا ہو رافع وہاں نے بھی سن لی کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فیصلہ کرو ہے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموش ہوگا۔ تو وہاں پہ پھر یہ کچھ آیت نازل ہوئی ہیں، 105 نمبر آیت وہاں پہ نازل ہوئی ہے، 104 اور 105 نمبر آیت، یعنی 105 نمبر آیت، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمائی ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کرو جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہا، بے شک ایسا شخص نہ چاہوے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہ کرے جو بڑے خیانت کرن والو، بڑا گناہ کرن والو ہوئے۔ جن لوگوں کی کیفیت ہے کہ آدمی سے تو چھپاواں اور اللہ سے نہ شرماواں۔ یہ والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کرو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بات بتائی ہیں جو آپ نہ جانا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا فضل کرو کہ آپ وہ بات بتائی ہیں جو آپ نہ جانا کرے۔ سرگوشی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کری گئی ہے، سرگوشی نہ کرو، اور شرک کی معافی نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مرضی گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ شرک معافی نہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو مشرک جن چیزوں کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ زنانی چیزوں کی عبادت کر رہا، ان کے جو بت تھا وہ انہوں نے عورتوں کی شکل پہ بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں آیت نمبر 117 میں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ چھوڑ کے صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کر رہا، اور صرف شیطان کی عبادت کر رہا جو کہ حکم سے باہر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر رکھو ہے۔ اور وہاں نے کہہ رکھی ہے کہ میں ضرور تیرا بندہ میں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کو لیں گو، یعنی میں انہیں گمراہ کروں گو، اور میں انہیں غلط تعلیم دوں گو۔ تو شیطان صرف جھوٹا وعدہ کرے ہے، اور ایسا لوگوں کو جہنم ٹھکانو ہے، اور واسو کہیں بچنا کی جگہ نہ پائیں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھا کام کر رہا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کر رہا، ہم انہیں عنقریب ایسا باغن میں داخل کریں گا جن کے نیچے نہر ہوئیں گی، اور وہاں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کو سچا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کو کہنا صحیح ہوئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ مل سے، جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے آدمی ہو چاہے عورت، تو وہ جنت میں داخل ہوئیں گے، اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوئے گا۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ملت ابراہیم کو اتباع کرا جا میں کوئی کجی نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اپنا خالص دوست بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہاں، اللہ تعالیٰ ہی کی پراپرٹی ہیں، جو کچھ بھی آسمانن میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرے ہوئے۔ آگے سو لوگ آپ سو عورتوں کے بارے میں دریافت کراں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں حکم دے ہوئے ہے، اور وہ آیات بھی کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کے سنائی جا وہاں کہ ان یتیم عورتوں کا باب میں ہیں جو کچھ ان کو حق ہے انہوں نے دے جاؤ، ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھو ہو۔ کچھ لوگ ہو کے مطلب یہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہ ہے تو ان کے ساتھ ہم کیسے نکاح کراں، کہاں لیٹ دے کے کراں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی تم کام کرو ہو اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں۔ آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرو ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اپنا شوہر کے اوپر ہوئے احتمال ہوئے، یعنی شک یا ہوئے کہ وہ بد دماغ ہے یا بے پرواہ ہے، تو وہ میں کوئی امر نہ ہے کہ دونوں ایک خاص طریقہ پہ صلح کر لیں آپس میں، اور سب بیوی نے برابر رکھو،
हालांकि तमारो जी चाहेगो कि तुम एक तरफ कहीं बीवी की तरफ ज़्यादा रुझान रखो। तो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि सबन के साथ एक जैसा सलूक करो। फिर अल्लाह ताला ने अलहदगी के बारे में फरमाई कि अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएंगा तो अल्लाह ताला अपनी बुस्सु हर एक बेहतियाज कर देगो, यानी दोनों उनके इना के कोई नहीं समझे कि मैं एक साथ न रही हो तो मेरे कहा बनेगो। अल्लाह ताला हर काई की ज़रूरत ने पूरी करेगो और उन्होंने अच्छा तरीका से रखेगो। फिर अल्लाह ताला ने अपने बारे में अपना बताइए कि अल्लाह ताला की मलकियत है जो कुछ आसमानन में है, ज़मीन में है, और अल्लाह ताला काई को हाजतमंद ना है बल्कि ख़ुद अपनी ज़ात में महमूद है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब कुछ अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि जब कुफर की महफिल में तुम बैठो या जो काफिर लोग हाँ तुम इत पे सुन निकलो हो या उनके पे बैठो हो तो वो अल्लाह का हुक्म ने मजाक में उड़ावा हाँ, तो तुम ऐसा लोग उनके पे मत बैठा करो जब तक कि वो और कोई बात शुरू ना कर दे वहाँ, नहीं तो तुम भी उन जैसा हो जाओगा। और फिर वाज़े फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुनाफिक और काफिर दोज़ख में जाएंगा, और ये लोग ऐसा हाँ काफिर या मुनाफिक ऐसा हाँ कि तुम्हारी उफ्ताद यानी तुम्हारी मुसीबतन का मुंतज़िर रहमा हाँ, और मुनाफिक चालबाजी करा हाँ और नमाज में सुस्ती करा हाँ और आदमी को दिखाने के लिए खड़ा हुआ हाँ। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाए अल्लाह गुमराही में डाल देवे है वाके लिए अल्लाह कोई रास्ता ना निकाले है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि ईमान वालों मोमिना ने छोड़ के काफिर ने दोस्त मत बनाओ, बिलाशुबा मुनाफिक दोज़ख का सबसे निचला दर्जा में तबका में जाएगा और उन्हें कोई मददगार भी ना होएगो। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही अपने रहमानियत भी दिखाई है कि जो तौबा करेगो और अपनी इस्लाह करेगो, अपना दीन है अल्लाह के खालिस अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लेगो तो फिर अल्लाह भाई माफ़ भी कर देगो। कितना प्यारा अल्लाह ने जुमला फरमाया कि ए मुनाफिको अल्लाह तुमको सज़ा देकर कहा करेगो, और जे तुम सपास गुजारी करो यानी आजिज़ी करो बात मान लो तो अल्लाह बड़ी कदर करने वालों खूब जानने वालों है। ही 5वां सिपारा ख़त्म हो जा रहा है और सूरह निसा 6ठा सिपारा में दाखिल हो जा रही है। फिर अल्लाह ताला के शुरू में फरमावे है कि अल्लाह ताला बुरी बात ज़बान पे लाना पसंद ना करे है सिवाय या कि कोई मज़लूम हो, यानी बुरी बात से मुरादहीन है गलियाणो जब मेवाती में गलियाणो के हम हर वक्त को शिकवा शिकायत रोनो धोनो, लेकिन जाके साथ जुल्म हुई है अगर वो कहे कि मेरे साथ ई जुल्म हो गो है जो जायज़ हो मज़लूम हो बाकी तो फिर ये बात तो चलो अल्लाह बर्दाश्त करे वरना अल्लाह कोसनो पसंद ना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कोई नेक काम चाहे तुम छुप के करोगा या ऐलानिया करोगा तो अल्लाह है, और या काई की बुराई माफ़ कर देगा तो अल्लाह ताला बड़ो माफ़ करने वालों पूरी कुदरत रखने वालों है। और या मैं आप सु अहले किताब दरख्वास्त करा हाँ कि आप उनके पे एक ख़ास नविश्ता आसमान से मंगवा दो। तो या में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप सु ये जो काफिर हैं इन्होंने कही कि हम आपकी बात मान ले रहा हम मुसलमान हो जा रहा। काफिर ना यहूदी ने कही बात, यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई कही कि हम मुसलमान हो जा रहा, लेकिन ऐसे करो कि हम अल्लाह से कहो हमारे नाम के एक ख़त लिखते हुए कि फ़ला यहूदी ई रसूल अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की तरफ से, तो हर यहूदी के नाम में ख़त होगा ना तो फिर हम ईमान लिया रहा। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि तू इनकी बातन पे परेशान मत हो। इन्होंने हज़रत मूसा से भी ऐसी बात कही, ये यहूदी मूसा से भी ऐसी बात ने कर रहा कि हम अल्लाह ताला साफ साफ दिखा कि अल्लाह उसके हमने भी दिखे तो ये तो सु बात कर अल्लाह उसके हमारे सामने अब हमने दिखे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी गुस्ताखी के ऊपर उन पर कड़क बिजली भेज दी। फिर उन्होंने गाय पूजने शुरू कर दी। तो अल्लाह की मैंने ये चीज़ भी उनसे माफ़ कर दी। फिर मूसा बड़े रौब हमने मूसा लो बड़ो रौब दियो और मूसा की बात मनवान के मारे हमने इन लोगों के ऊपर कोह तूर इनके ऊपर खड़ो कर दियो। और फिर अल्लाह ताला ने की मैंने इनसे कही ही कि यह दरवाज़ा में आजिज़ी के साथ दाखिल हो। तो और यौम हफ्ता के बारे में सबत के यौम हफ्ता के बारे में तजावज़ मत करियो। तो हमने इनसे
कौल करार लिया तो ये पूरा ना उतरा, इन्होंने ऐहद चिकनी करी तो हमने ये मुब्तला कर दिया, सज़ा में मुब्तला कर दिया। और ये नबी ने नाहक मारा क्रिया, तो इनमें से अल्लाह के ऊपर भी ईमान रखा क्रिया, लेकिन बहुत थोड़ा लोग। तो यहूदीन को ये बोलो कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तसल्ली के लिए बताया कि ये यहूदीन की बातों पर दिल बर्दाश्त मत हो, ये ऐसे ही कहते रहे वहाँ। फिर या के बाद इन्होंने मसीह ईसा बिन मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो कत्ल कर दिया। पहले बताइए कि हज़रत मरियम के ऊपर बड़ो भारी बहुतान रखो इन्होंने यहूदी ने, फिर मसीह इन्होंने कत्ल कर दियो। तो हालांकि इन्होंने कत्ल ना करो हो, वो अल्लाह ताला ने अपने पे उठा लियो हो। और इन्होंने यकीनी बात है कि कत्ल ना करो, बल्कि अल्लाह ताला ने वो अपने तरफ उठा लियो। और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने बताई है कि जैसे हमने आपके पे वही भेजी है, ऐसी वही हमने नूह के पे भेजी ही। और हमने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अयूब और यूनस और हारून और सुलेमान के पे भी वही भेजी। और हमने दाऊद को ज़बूर दी। ये मूसा सु अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाया, कलाम फरमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब हमने खुशखबरी देने वाला और खौफ सुनाने वाला पैगंबर बना के भेजा, ताकि कोई ना कह सके कि हमारे पे तो कोई नबी आए हुए ना है। ये हम लोग तो मुसलसल सुनते रहे वहाँ कि ईसा, मूसा, हारून, दाऊद, ज़बूर, ये सारी बात हम लोग तो रूटीन में सुना। वाह वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को पता ना हो, या उन लोगों ने तो इन बातों को पता ना हो। तो यह कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ताला ने आप लोग पिछली बात बताई हैं कि ऐसे ऐसे आपसे पहले हमारे पे ये नबी आया और ये वक्त गुज़रा, और उनका मुख्तसरन हालात भी बयान करा अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाई हैं कि अगर तुम मुनकर रहिया तो मेरे कुछ ना बिगाड़ सको, सब चीज़ जो आसमानन में है और जो ज़मीन में है वो सब के सब अल्लाह ही की हैं, अल्लाह ताला ने सबको। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमन्नु मत के हो, ईसा तो सिर्फ और कुछ भी ना हो, इनमें से एक अल्लाह ताला ने फरमाई है सूरह 171 नंबर आयत में, पहले यहूदीन से कहिए कि ए अहले किताब, तुम अपना दिन में हद से मत निकलो और खुदा की शान के मुतालिक गलत बातें मत करा करो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के लिए कहिए, हिंद से ईसाई मुखातिब कर रहा कि मरियम को बेटो ईसा कुछ भी ना हो, सिर्फ अल्लाह को रसूल हो और अल्लाह को एक कलमा हो जो अल्लाह ताला ने मरियम तक पहुँचाए हो। और नू मत के हो कि 3 हो, बल्कि बाज़ आ जाओ तुम्हारे मर बेहतर है। माबूदी हकीकी की तो एक ही माबूद है, और उस साहिब औलाद होना सु बहुत ऊपर है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में मौजूद है सब बाकी मिल्खा और अल्लाह ताला कारसाज होने में काफ़ी है। मसीह हरगिज़ खुदा का बंदा बनना में आर ना समझे। यानी तुम हज़रत ईसा अगर बुला के बस पूछोगे कि तो खुदा है, खुदा को बेटो है, तो पट कह देगो कि नहीं मैं तो रसूलुल्लाह हूँ, मैं तो अल्लाह को बेटो ना हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो ना ही मुकर्रब फ़रिश्ता नू कहना सुबह आज़ाम तुम फ़रिश्ता सब कहो कि अल्लाह की बेटी हैं, तो फ़रिश्ता भी अल्लाह का बंदा है। उन्होंने यह बात में कोई झिझक ना है कि वो कहवा कि हम अल्लाह का बंदा हैं। तो यहाँ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन और वो लोग कई गैर अल्लाह है अपना यार और मददगार ना पासा, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह को मजबूत पकड़ा। यानी अल्लाह की बात अल्लाह ताला ने ऐसे करके अपने इशारे की कि जिन्होंने अल्लाह की बात मानी, यानी उन्होंने अल्लाह को सहारा ले लियो, अल्लाह मजबूत पकड़ लियो। सो एहसान अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगो, अपना फ़ज़ल में सीधा रास्ता दिखा देगो। और आखिर में यह सूरत का आखिर में लोग अल्लाह ताला ने फरमाए, लोग आपसे पूछा हाँ, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला तुम लोग कलाला के बारे में हुक्म देवे है। कलाला यह है कि अगर कोई शख्स मर जावे जाके औलाद ना होवे और ना माँ बाप हुआ, तो वाक़ जो विरस होएगो किस लो जाएगो, एक बहन होवे तो या कोई ना होवे तो वाक़ का है काम है। तो अल्लाह ताला ने कलाला के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी। हाँ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।